ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی لائق و دیبا ہے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر، اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1443 ہجری کا یہ چھٹا مہینہ، جس کی آج 17 تاریخ ہو گئی، یعنی یہ چھٹا مہینہ بھی اپنے آدھے اختتام تک پہنچ چکا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں نیک اعمال کے تعلق سے ذکر ہوگا۔ ہم اور آپ نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت ہر شخص جو سن رہا ہے اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر دے اور آخرت میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی ہم اس طرف سے بے فکر یا کچھ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور اس امید پر لاپرواہ ہوتے ہیں، یہ سوچ لیتے ہیں بنے آپ میں کہ ہم تو مستقل 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو اس کے روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی جو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس حساب سے ہم دیتے رہتے ہیں، زکوٰۃ بھی وقت پر ادا کر دیتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے حج بھی کر لیا ہے۔ تو آدمی یہ تمام چیزیں سوچ کر یہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا معاملہ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے صحیح حدیث 3 ہیں جن کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک ہے صحیح بخاری کی، ایک ہے مسند احمد کی، اور ایک ہے ابن ماجہ۔ ان 3 احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے نہایت ہی غور و فکر سے اس خلاصے کو سماعت فرمائیں، اور وہ خلاصہ جتنا آپ کے ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ کہنے والا زیادہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس پر وہ عمل کرے۔ تینوں احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، ایک نماز، کسی نے جان بوجھ کر صرف ایک نماز چھوڑ دی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام اعمال کو ضائع کر دے۔ ایک نماز، میں دوبارہ پھر دہراتا ہوں، کسی نے جان بوجھ کر ان تمام اعمال کو کرنے کے باوجود اب وہ بے فکر ہو گیا اور اس نے جان بوجھ کر کبھی ایک نماز چھوڑ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ تمام اعمال جو اس نے کیے ہیں وہ سب ضائع کر دیتے ہیں۔ اب میں اور آپ ذرا غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک نماز کیا کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اس تصور میں رہتے
رمضان میں تو مستقل میں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، اور میں نماز تو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں، جمعے کی نماز میں بھی پہلے پہنچ جاتا ہوں۔ تو وہ ذرا غور کر لیں ہم لوگ کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک یا اس سے زیادہ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کبھی یہ صورت پیش آ جائے، نماز چھوٹ جائے یا دیر ہو جائے، تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس نماز کو ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، گڑگڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ آپ یہ دیکھیے، ایک ذرا سی لاپرواہی میں وہ تمام اعمال، وہ ساری محنت ہماری رائے گاہ ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تینوں احادیث کا خلاصہ پیش کر دیا۔ کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو کچھ نیک اعمال اپنی آخرت کے لیے جمع کیے یا آگے بھیجے، وہ ہماری ذرا سی لاپرواہی میں ضائع ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، سننے والوں کو بھی، آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم مرتے دم تک نماز پر پابندی سے قائم رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔